بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نیا موضوع کے ساتھ، جس میں آپ کو حج کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ناظرین، میں اپنے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے پہلا منظر پیش کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں دوسرا منظر پیش کروں گا۔ اسی کے مد نظر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دوسرا منظر لے کر۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں، چونکہ کافی محنت و مشقت کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ لے کر حاضر ہوتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کے لیے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، پہلا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیوز دیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچیں۔ ناظرین، جو میں آج موضوع لے کر آیا ہوں دوسرا منظر، اس کے ضمن میں جو مجھے باتیں کرنی ہے، حج جو ہے اظہار عشق و محبت کا ہے۔ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق حق تعالی شانہ کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا، کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے، جو سراسر نیاز و اظہار عبدیت ہے۔ اسی لیے اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہیں کہ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موزوں لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر عبدیت اور اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا اقرار کرے، پھر ہاتھ باندھ کر معروضہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، اور پھر زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنی نیاز مندی اور عجز کا اظہار کرے، اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے، اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنے عجز کے خلاف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایع نشان ہوگا۔ اس لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے، نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے، بے ترتیب یعنی ناموضوع حیت سے کپڑا پہننا مکروہ ہے، ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار اور بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔
حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے، اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے۔ ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہے۔ ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہم کب سے کسی پر مرے ہوئے۔ اسی تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سے سب تعلقات کو ختم کرے، سب عزیز و قارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچے یار کی طرف جانا ہے اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے کہ یہی دو چیز عاشقوں کا کام ہے۔ اور یہ ساری وحشت اور اشتیاق کیوں ہے؟ یہ اضطراب اور بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کے در پر عشاق کے اجتماع کا ایک وقت مقرر ہے، وہ قریب آ گیا، یعنی محبوب آورگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادہ اور جذبہ سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے، عشق میں مصائب ایک لازمی چیز ہے۔ جب عشق کے طفیل یہ مبارک سفر ہے تو راستہ کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبہ کے ماتحت ہونا ضروری ہے اور اسی فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورا مظہر ہے کہ نہ سر پر ٹوپی، نہ بدن پر کرتا، فقیرانہ صورت، نہ خوشبو، نہ زینت، ایک مجنونانہ حیت جو کرب و بے چینی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی یہ حالت شروع ہو جاتی۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر ہی سے احرام باندھ کر جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں اور اس قسم کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پرور لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے۔ اس میں مشقت ہوگی، البتہ جب کوئی عیار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے کوچے میں اسی حال سے داخل ہونا کہ سر پر بال بکھرے ہوئے ہوں، لباس میں مجنونانہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقوں کی سی صورت ہو، اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں ظاہر فرمایا، الحاج الشعث الطافل، حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ راستے میں کچھ گرد و غبار بھی بے تابی اور شوق میں بدن پر پڑا ہو، اسی حالت کو حق تعالی شانہ خود بھی تفاخر کے طور پر فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعثا غبرا، میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں، اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں، شیون ان کا نالے کرتا جو پھرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، غش وہ اس پر ہے کہ شہرت میری ہر سو ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا ہوا روتا پیٹتا وہاں پہنچا ہے تو یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور جتنے اثرات اس کے زیادہ ہوں گے اتنے ہی شوق اور بیتابی کا اظہار ہوگا۔ اسی حالت میں مستانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کا نعرہ لگاتا ہوا، روتا اور چلاتا ہوا، نالہ و فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے۔
اسی کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد الحج العج والسج میں اشارہ فرمایا کہ حج کا کمال خوب چلانا اور قربانی کا خون بہانا ہے۔ بہت سی حدیث میں مردوں کے لیے لبیک آواز سے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کر کہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نال و فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے۔ اسی بے چینی اور اضطراب نال اور فریاد کے ساتھ آخر وہ محبوب کے شہر تک پہنچ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مولانا خلیل احمد نور اللہ مرقدہ کے بہت کم شعر پڑھتے سنا ہے، لیکن جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں تشریف فرما تھے تو بہت عجیب انداز سے شعر پڑھتے سنا۔ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ایک دل کھویا ہوا جس کے دل میں واقعی زخم محبت ہو، جب محبوب کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اور وہ کیا سوچتا ہے، یہ چیزیں الفاظ سے تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ کسی ضابطے اور آئین کے پابندی نہیں، کہیں محبوب کے گھر کے چکر کا کاٹنا ہے، کہیں اس کے در و دیوار چوکھٹ کو چومتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، پیشانی اور سر رگڑتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسہ ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ جل شانہ کے دست مبارک سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا بوسہ گویا دست بوسی ہے، آقا کریم کی اور انتہائی لطف و کرم ہے، اس مالک کا جس نے یہ سعادت خاک کے پتلوں کو عطا فرمائی۔ عشاق کے نزدیک محبوب کے گھر کو در و دیوار کو چومنا، اس کی عتبہ بوسی، قدم بوسی، دست بوسی وغیرہ عشق کے ایسے لوازمات میں سے ہیں کہ شاید ہی کوئی دل کھویا ہوا شاعر ایسا ہوگا جس نے کسی نہ کسی عنوان سے اس کو اہم مقصد نہ بنایا ہو۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقابل ذل جدار و ذل جدار، میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنے لب مبارک رکھے اور بہت دیر تک رکھے رہے اور آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف کے پردہ سے لپٹنا چمٹنا بھی اسی عاشقانہ شان کا ایک خاص منظر ہے کہ محبوب کے دامن سے چمٹنا بھی عشق کے مظاہر میں سے ایک مخصوص مظہر ہے۔ ملتزم جو کعبہ شریف کی دیوار کا ایک خاص حصہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس جگہ خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے چمٹ رہے تھے اور اپنے چہرے کو اسے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بھی اسی مجنونانہ انداز کا ایک پرکیف منظر ہے کہ ننگے سر، نہ کرتا نہ پاجامہ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ یعنی صوفی اگر تم اس ناکارہ کے لیے بھی دعا خیر کرو تو یہ دعا کرنا کہ وہ جو معشوقوں کی گلیوں کا آوارہ گرد ہے اس کی آوارگی اور زیادہ ہو جائے، اسی اضطراب، بے چینی، آوارہ گردی، صحرا نوردی کا مظہر ہے کہ صبح کو مکہ میں، رات کو منی میں، پھر صبح کو عرفات کا جنگل بیابان شام ہوتے ہوئے مزدلفہ بھاگ آئے، صبح ہی صبح وہاں سے پھر منی، پھر دوپہر کو پھر مکہ واپسی، شام کو پھر منی لوٹ گئے۔ یعنی مولا کا عشق کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے عشق کے بارے میں تو گلی گلی مارے مارے پھرنا اور پھر زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سب
کہ سب منا میں شیاطین کے پتھر مارنا اس جنون و وحشت کے آخری حصہ کا نظارہ ہے جو عشاق کو پیش آتا ہے۔ عاشق کا جنون جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ہر اس شخص کے پتھر مارا کرتا ہے جس کو اپنے کام میں مخل سمجھتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، اور سب سے آخر میں قربانی جو حقیقتاً اپنی جان کی قربانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی غایت رحمت اور رافت سے اس کو جانور کی یعنی مال کی قربانی سے بدل دیا۔ یہی عشق کا منتہا اور آخری حال ہے۔ یہ مختصر اشارات ہیں حج کے اس منظر کے جو عشق سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے دل میں کچھ چوٹ ہوگی، کوئی زخم لگا ہوگا، دیوانگی سے کوئی سابقہ پڑا ہوگا، وہ ان اشارات کے بعد وہاں پہنچ کر دیکھے گا کہ اس سفر کا ہر جز اس مظہر کو اپنے اندر پوری طرح لیے ہوئے ہے۔ تفصیل کے لیے دفتر بھی کافی نہیں اور پھر جذبات کا کاغذ پر آتے بھی نہیں۔ ان کے علاوہ وہ حج کی حکمتیں یا اللہ جل شانہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے بہت سی مسائل تک ہمارے عقول کی رسائی بھی نہیں ہے، اور ہر حکم میں جتنا بھی غور کیا جائے روز بروز فوائد زائد ہی سمجھ میں آتے رہتے ہیں، اور ہر شخص اپنی فہم کے موافق ان پر غور کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، حج کی سفر سے پہلے ان باتوں کا جاننا، ان باتوں پر غور کرنا، ان باتوں کا مطالعہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی کافی جو ہے ہمارے لیے مددگار ہوگا، ہمارے اندر اللہ سے محبت میں اور اضافہ پیدا کرے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ حج اور عمرہ کے سفر میں جانے سے قبل عمرہ اور حج کی پوری مکمل ٹریننگ لینی چاہیے۔ حج کے سفر میں کسی طرح سے ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ کس طرح عمرہ کرنا چاہیے، کس طرح سے حج ادا کرنی چاہیے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں حج کے سفر کرنے سے پہلے، عمرہ کے سفر کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پہ جا کر عمرہ اور حج کی پوری ٹریننگ لے کر آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنا سفر شروع کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری طرح سے ٹریننگ لے لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کے لیے حج اور عمرہ کے متعلق بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے میں نے بنا کر رکھا ہے، جو آپ کے لیے عمرہ اور حج کی پوری ٹریننگ اس میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے عمرہ اور حج کے لیے جگہ جگہ پر جہاں پر دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا بھی میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ عمرہ کی نیت کیسے کرنی ہے، حج کی نیت کیسے کرنی ہے، ان سب کے لیے میں نے آپ کے لیے بنا کر رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری طرح سے ٹریننگ لے کر آپ حج کے لیے اور عمرہ کے سفر کے لیے نکلا کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے ضرور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا رابطہ ہمارے سے ہو جائے اور ہمارے جانب سے جو بھی دیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آج بھی ہمارے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام جاننے والوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں بھی ان تمام باتوں کو معلوم ہو سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اب رخصت ہوتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔